وعلیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الرشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم نے نماز تراویح قیام اللیل 20 رکعت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. رب تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے آمین. اور رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی اطاعت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. الحمدللہ آج ہمارے محترم حافظ صاحب سورہ توبہ کی تلاوت کیے اور ایک آیت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے. یہ سورہ توبہ کی 80 پر 4ویں آیت ہے 84. اکثر یہ سوال ہر زمانے میں وائرل ہوتا رہتا ہے کہ درگاہ کو جانا جائز ہے کہ نہیں. تو آج اس کا ازالہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آپ غور سنیں اور اپنے ذہن میں ذہن شریف میں بٹھا لیں. میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 پر 4 پڑھی. یہی دلیل ہے. یہ نص قرآنی ہے, نص قطعی ہے. قرآن کی ایک آیت کا اگر کوئی منکر ہے, انکاری ہے, تو از روئے شرع وہ کافر ہے, خارج اسلام ہے, یاد رکھیں. اور وہ احادیث جو حدیث متواترہ ہو, جو حدیث مرفوع ہو, وہ حدیث جو حد تواتر تک پہنچ گئی ہو, اس کا منکر بھی کافر ہے. ایک ہے جواز, ایک ہے عدم جواز, ایک ہے پرمیسیبل, ایک ہے پروہیبٹڈ. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے نبی علیہ السلام, آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے کسی کی بھی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, ہمیشہ کے لیے. پھر دوسرا حکم وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور کسی کے قبر کے پاس بھی آپ نہیں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمایا اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت اور رسالت کے منکر رہے, کافر رہے. اس وجہ سے نہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے, نہ ان کے قبر کے پاس بغرض تدفین, بغرض زیارت, بغرض دعا آپ وہاں نہیں تشریف لے جائیں گے, نہیں کھڑے ہوں گے. اب اسی آیت سے اس کا جواز ہمیں ملتا ہے کہ کافروں کی نماز جنازہ پڑھانا قطعاً جائز نہیں, منافقین کی نماز جنازہ پڑھانا قطعاً ممنوع ہے. اور اسی طرح کافر اور منافق کے قبروں کے پاس جانا کسی بھی غرض سے کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا. اب اسی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے, اس کا جواز نکلتا ہے. ایک عدم جواز ہے, ایک جواز ہے. کافر اور منافق کے لیے یہاں عدم جواز ہے, اور مسلمانوں کے لیے اس کا جواز یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ مسلمانوں کی پڑھائیں گے, آپ قبر کی زیارت مسلمانوں کی کریں گے,
ان کے لیے دعا کریں گے. قبروں کے پاس جا کے آپ زیارت بھی کریں گے اور تدفین میں بھی آپ شریک رہیں گے اور ان کے حق میں دعا بھی فرمائیں گے. تو قرآن مجید سے یہ بات مدلل طور پر اظہر من الشمس ہے کہ درگاہ کو جانا قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر جلالین میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں زیارہ اور دفینہ، یعنی یہاں زیارت اور دفن مراد ہے. مسلمانوں کی قبر کے پاس زیارت کے لیے بھی آپ تشریف لے جائیں گے اور تدفین کے لیے بھی، دفن کرنے کے لیے بھی آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس آپ تشریف لے جائیں گے. لیکن یہ عمل کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ عمل جائز نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اس آیت کریمہ کو بتائیں. سورہ توبہ آیت نمبر 80 پر 4. نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزورها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسلام کی ابتدا میں نے زیارت قبور سے منع کیا. فزوروا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، ہمیشہ کی اجازت دیتا ہوں. منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے رشتہ دار مسلمان نہیں تھے. تمہارے رشتہ دار مسلمان نہیں تھے، اب کفر کی حالت میں مرے اور اللہ تعالیٰ کافروں کے نہ جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت دی اور نہ ان کے قبروں کے پاس تدفین کے لیے، زیارت کے لیے جانے کی اجازت دی. لہٰذا جب مسلمان ہوتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، جب مسلمانوں کے قبرستان قائم ہوا، اب میرے آقا نے فرمایا فزور، اب اجازت ہے، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اجازت دی گئی ہے. فزورها، یہ امر کا صیغہ ہے. فزورها، اب میں تمہیں اجازت برحمت فرماتا ہوں، اب ابدی طور پر تم زیارت قبور کیا کرو، قبروں کی زیارت کرو، مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرو. اور یاد رکھیے، اب زیارت کے تعلق سے میرے روحانی استاذ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات المصابی اس کی شرح مرآت المناجم میں آپ نے لکھا ہے جب فزورها کے اندر مرد اور عورت دونوں بھی داخل ہے، مرد اور عورت دونوں بھی داخل ہے، دونوں کے لیے بھی اجازت ہے. لیکن شریعت کے اصول و قیود کے دائرے میں رہ کر زیارت کریں عورت. شریعت کے اصول اور قیود میں رہ کر عورتیں زیارت کر سکتی ہیں. ایک حدیث جو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، نسائی نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لانا زوارات القبور، لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو زیارت کیا کرتی ہے. یہاں شارحین نے لکھا ہے کہ کافروں کی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. تو لہٰذا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں قبروں کی زیارت کر سکتی ہوں یا ہماری زبان میں درگاہ کو جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کیف یا رسول اللہ تانی فی زیارت القبور، یا رسول اللہ کیا میں قبروں کی زیارت کر سکتی ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ضرور کرو. تو آپ نے فرمایا تانی فی زیارت القبور، تو میں زیارت قبور کے موقع پر میں کیسا زیارت کروں، اس کا طریقہ بتائیے، اس کے آداب بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا قولی، اے عائشہ ایسا عرض کر،
قال قل السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. پہلے جا قبر والوں کو سلام کر پھر ان سے بات کر. پہلے سلام کر پھر ان سے بات کر. سلام کر پھر بات کر. اے قبر والوں تم پر سلام ہو، السلام علیکم السلام، اور آپ سلام کرتے ایک دوسرے کو دیکھ کر. سلام کرنے کے بعد ان سے یوں بات کر تم ہمارے سے پہلے نکل گئے، ہم آگے تمہیں جوائن کریں گے. تم ہمارے سے پہلے نکل گئے، گزر گئے، منتقل ہو گئے عالم برزخ میں، ہم پیچھے سے آ کے ہم جوائن کر لیں گے، تمہارے سے آ کے مل جائیں گے. للاحقون، وہاں کے ملحق ہو جائیں گے، آپ سے آ کے ہم جوائن کر لیں گے. تو پتا چلا کہ اہل قبور اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اسی لیے سلام کرنے کا حکم ہے. اور کیسے زندہ ہے اس سے پتا چلا ان سے بات زندوں سے کی جاتی ہے، سلام زندوں سے کیا جاتا ہے. تو سلام کرنے کا بھی حکم ہے اور ان سے بات کرنے کا بھی حکم ہے. تو آپ کوئی شک نہیں رہا کہ میں قرآن پاک کی آیت بھی بتا دیا، آیت نمبر 80/4 84 سورہ توبہ، اور ان لوگوں سے آپ توبہ کر لیں تو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، اس طرح کا لٹریچر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قبروں کی زیارت مت کرو، درگاہوں کو مت جاؤ، زیارت مت کرو. یہ سب منمانی ہے. ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. قرآن کا حکم ہے کہ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے نہ نماز جنازہ ہے نہ زیارت قبور ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی اور تدفین کے لیے، زیارت کے لیے، دعا کے لیے ان کے قبروں کے پاس بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پتا چلا قبروں کی زیارت کرنے کا بہت بڑا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ. قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے. دنیا کے مرغوب چیزوں سے تمہیں، دنیا کی لذتوں سے تمہیں ختم کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا. اور یاد رکھیے، ایک ہے عبرت، ایک ہے برکت. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ایک ہے عبرت، ایک ہے برکت. عام قبرستان جہاں عام مسلمان مدفن ہوتے ہیں وہ جگہ جائے عبرت ہے، اور جہاں اللہ کا ولی آرام فرما ہے، جہاں اہل اللہ آرام فرما ہے، وہ جائے برکت ہے. وہ یہاں عبرت حاصل کرنے جائیں گے، اولیاء کے قبروں کے پاس برکت حاصل کرنے جائیں گے. یہ میں نہیں کہتا، اگر میں کہوں تو میں جھوٹا ہو سکتا ہوں. قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو. قرآن کہتا ہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. قرآن نے کہا مسجد اقصی، فلسطین والی مسجد اقصی کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں برکتوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر اشجار و انہار اور وہ قبور الانبیاء والصالحین مقاصا. آپ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والی جگہ اس لیے فرمایا کیونکہ وہاں پیغمبروں اور اولیاء اللہ کے بازارات ہیں. وہاں تو ہم درگاہوں کو برکت حاصل کرنے جائیں گے، عام قبرستانوں عبرت حاصل کرنے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان بد عقیدہ جتنے بھی ہیں فتنہ پرداز، ان لوگوں کے شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے ماحول کی حفاظت فرما، ہمارے نئی نسلوں کی حفاظت فرما. یاد رکھیے ان کے بیانات دراصل کیا ہے؟ زہر ہے. ان کے بیانات دراصل کیا ہے؟
زہر ہے اس لیے وہ جلدی اثر کرتے ہیں، اور ہمارے بیانات کیا ہیں؟ یہ دوا ہے، جلدی اثر نہیں کرتے۔ الحمدللہ برابر لیتے رہیں گے تو پورا فائدہ آپ کو ملے گا، آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور درگاہ کو جاؤ، زیارت کرو، ان سے برکت حاصل کرو۔ برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ منمانی نہیں ہونا، علماء اہل سنت سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو زیارت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، ان اللہ والوں سے برکت حاصل کرنے کا جی طریقہ کیا ہے وہ بتائیں گے۔ اپنی منمانی کرنا نہیں وہاں پہ جا کر، اس سے کیا ہوتا؟ فساد برپا ہوتا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔